أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سید ذوالفقار علی شاہ قادری پیش کرتے ہیں یوٹیوب چینل صوفی صاحب قادری 1000 زیارت۔ ہم ابھی عثمان شاہ قلندر ان سے سوال جواب کی نئی سیریز کا آغاز کر رہے ہیں۔ جسے بھی کوئی سوال ہو وہ کمنٹ میں سوال کر سکتا ہے، انشاءاللہ تعالی ہر سوال کا جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم صاحب جی وعلیکم السلام جناب رحمت اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے جی راجستھان سے جی 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 سمیع اللہ صاحب ہیں، الحمدللہ الحمدللہ۔ انہوں نے پوچھے کہ آمن رسول اللہ، جی تمہارے پاس جو رسول بھیجا گیا اس قرآن کی آیت پر آپ روشنی ڈالیے۔ الحمدللہ۔ اللہ فرماتا ہے بے شک تحقیق کہ ہم نے تمہاری جانب ایک رسول بھیجا خبر دینے والا ہے، لوگوں تم اس پر ایمان لاؤ، تم اس پر ایمان لاؤ، یہ تمہارے رب کی طرف سے ہے، تمہیں خبر دینے والا، خبردار کرنے والا رسول بھیجا، تمہیں ہدایت دینے والا رسول بھیجا۔ تو اللہ نے یہاں پہ خبر دینے والے کو، خبردار کرنے والے کو، ہدایت دینے والے کو رسول کہا۔ اچھا، اور اس پر ایمان لانا ہے، اور اس پر ایمان لانے کا حکم ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم محمد یا آل محمد، ان کا جو دور مبارک 1450 سال پہلے گزرا قبل، اس زمانے میں جو صحابہ کرام تھے انہوں نے ان کو دیکھا، ان پر ایمان لایا، ان کی باتیں سنی، اس پر چلے، ان کی ہدایت پہ عمل کیا اور کامیاب ہوئے ہونے والے الحمدللہ، جس میں سے اصحاب صفا بھی ہے ماشاءاللہ، کامیاب ترین ہے نا۔ ہاں تو صاحب یہاں پہ بات یہ آتی ہے، بہت خوب حضرت قبلہ کا نام بتائیں ایک بار۔ سمیع اللہ صاحب، ہاں جی جناب، ہاں جناب سمیع اللہ صاحب، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بڑا مشکور ہوں تمہارے سوال کرنے کا، اور اس سوال سے میں ماشاءاللہ مجھے بڑی مسرت حاصل ہوئی، بڑی خوشی حاصل ہوئی الحمدللہ۔ میں بڑا خوش ہوں، بڑا مشکور ہوں آپ کا۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے سوال کے بدلے میں، کیونکہ بہت لوگوں کے لیے یہ سوال جو ہے برکت کا باعث بننے والا ہے، علمی برکت کا باعث بننے والا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں صاحب ہم تو قرآن کے اندر نبی کے بارے میں بعد میں قرآن میں اشارہ دیا ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی کے بعد۔ انہوں نے امری بول کے بولا ہے، وہ لوگ جو امر والے ہیں، وہ لوگ وہ مثل رسول ہے۔ تو نبی نے آخری وقت میں خطبے میں کہا تھا کہ میں تمہارے بیچ دو چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت۔ تو اللہ نے تھیوری اور پریکٹیکل یعنی کردار دونوں کو پیش کیا اللہ کے نبی نے، ہے نا۔ ہاں، اللہ کی ہدایت اور اللہ کے کیریکٹر، اس ہدایت کے کیریکٹر۔ تو وہ امر والے لوگ تھے نا، امر والوں کا رسول کی زبانی اعلان ہو چکا تھا صاحب۔ تو امر والوں کا جو نظام ہے، سلوک اہل بیت جو صاحب طریقت کے پاس محفوظ ہے، آج بھی خانقاہوں کے اندر جاری ساری ہے،
اس کی نسبت آج کے دور حال کے اندر جو سچا صادق دین مرشد، دین کا راستہ بتانے والا، دین الہادی، دین کی ہدایت دینے والا، ہادی القرآن، قرآن کی ہدایت دینے والا، ہادی الرسالہ، رسالہ کی ہدایت دینے والا، سنت الرسالت، رسالت کی سنت پر قائم کرنے والا، اور سنت اللہ کی پہچان کرانے والا، ایسا مرشد جو آج کسی کو حاصل ہو جائے الحمدللہ تو وہ اس کے وقت کا مثل رسول ہے۔ وہی رسول جسے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے مقرر کیا ہے۔ رسول اللہ کی ذات نے جسے خود انتخاب کیا، مقرر کیا اس راستے کے لوگوں کے لیے، مخصوص کر دیا کہ یہ راستے کے جو لوگ ہوں گے ان پر تم نے راضی رہنا، ان کے ساتھ ہو جانا، جو ان کے ساتھ رہے گا وہ کامیاب رہے گا۔ تو حدیث اور روایتوں میں بقول نبی کی جو ہے راستہ چن چنا کر کے دیا گیا ہے، مگر فلسفی کے اوپر چلنے والے علماء کا جو نظام ہے وہ اس سے پرے ہے، وہ اس سے پرے ہے اور وہ محروم ہے ہدایت رسول سے، کیونکہ جب حال کے رسول پر ان کا ایمان نہیں ہے تو انہیں پھر ہدایت کا حاصل ہونا تو سوال ہی نہیں آتا۔ اور جنہیں اپنے حال کے ہادی کو بنسبت رسول جو دیکھتا ہے، اب اسے رسول کی عظمت اور رسول کی شان میں گستاخی مت کہنا، ورنہ مجھ سے بڑے گستاخ علماء مانے جائیں گے۔ جب ممبر پر جب امام ہوتا ہے ایرا گیرا تو وہ کہتا ہے، اس کا یہ تصور ہے اور مقتدی سے کہتے ہیں یہ لوگ کہ ممبر کے اوپر امام جو ہے مثل رسول کے ہے، مثل نبی کے ہے۔ اگر ممبر پہ امام مثل رسول ہو سکتا ہے تو پیر طریقت جو راز حقیقت اپنے سینے میں دبائے رکھتا ہے طالب حق کے لیے، کس کے لیے؟ طالب حق کے لیے، بحیثیت مرشد کے، رسید کے، اسے راستہ بتاتا ہے اور ہدایت دیتا ہے امام الہادی بن کر، تو کیا یہ مثل رسول نہیں ہے؟ کیا یہ اس کے حال کا رسول نہیں ہے؟ اب اسے ایسے سچے مرشد پر نسبت رسول کے رسول مان کر ایمان لانا چاہیے اور اس پر قائم ہونا چاہیے۔ یہ اس کے لیے بخشش کی جامن ہے الحمدللہ، اور یہ اولی الامر میں سے ہے، کیونکہ یہ سنت امر میں سے آتا ہے، یہ طریقہ سنت امر میں سے آتا ہے اور تمام امر والے خانقاہ سے منسوب ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ وہ شریعت علماء اور فقہ سے نہیں، اور منطق عقل سے نہیں، فلسفے سے نہیں، وہ حقیقت سے، قلب سے، روح سے، دل سے، اس سے وابستہ ہے۔ یہ ہے رسول کی راہ، نبیوں کی راہ، اولی الامر کی راہ، الحمدللہ اس پہ حکم ہے، اور یہی ہے حال کے وقت کا رسول۔ اقبال نے کہا کہ محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ لوح قلم تیرے ہیں، تو ہدایت محمدی جس جانب اٹھ گئی ہے اور جسے مقرر کر دیا گیا ہے زمان مصطفیٰ سے، جو نظام مقرر کر دیا گیا ہے، اب اس کے علاوہ کسی اور کو چننے کی ضرورت نہیں ہے۔ قسم خدا کی اسلام کے اندر اہل بیت اور مولا علی کے علاوہ جتنے امام چنے گئے ہیں سارے کے سارے فاسد ہیں، کیونکہ وہ غیر انتخاب رسول ہے، ان کو رسول نے انتخاب نہیں کیا تھا۔ مسلکوں میں چلنا تھا کبھی تو ہمیں علی کیا برے تھے جو بعد والوں میں ہم اعتبار لائے؟
ہمارے لیے تو وہ عظیم ہے جسے اللہ کے رسول نے چن کے گیا. انہیں کی نہیں چنا, انہیں حکومت والوں نے چنا, عیش و عشرت والوں نے چنا, جنہوں نے وفا نہیں رکھتے انہوں نے چنا. کیا کرو گے تم؟ صحیح. اہل غیروں کا انتخاب ہے. یہ تانا بانا ہے سیاست کا. یہ چاروں امام سیاست کا تانا بانا ہے میرے بھائی, دین کا نہیں ہے. دین کا تانا بانا اہل بیت ہے. اہل بیت کے طرزوں پر ان کی سنتوں میں جو چلے گا وہ اولی امروں میں سے ہوگا, اس کی اتباع لازم آئے گی, اسی کی اطاعت لازم آئے گی, اسی کی ہدایت لازم آئے گی, اور اسی پہ قائم رہنا صراط المستقیم کہلائے گا. الحمدللہ. تو ہمارے وہ صاحب سمندر صاحب کے لیے یہ چھوٹا سی مختصر سا ایک جواب تھا ویڈیو کی صورت میں. اسے وہ قبول کرے اور امید ہے کہ پسند آئے گا. الحمدللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کا. جزاک اللہ خیر کثیر. ماشاء اللہ. جسے بھی کوئی سوال کرنا ہو تو ساتھ میں اپنا نام اور شہر بتائے تاکہ ہمیں گفتگو کرنے میں آسانی ہو. اور جسے بھی جسمانی یا روحانی کسی کوئی امراض ہو تو عثمان شاہ قلندر صاحب سے فیض حاصل کر سکتا ہے. پرسنل کانٹیکٹ کر کے. عثمان صاحب روحانی اور جسمانی امراض کے ماہر حکیم ہیں. شکریہ صاحب.